بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیو، دوست، بزرگوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیہاتی آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کئی مسائل ایسے ہوتے تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہوئے شرماتے تھے، عورتیں شرماتی تھی، مسئلہ ہے، لیکن دیہاتی کی وجہ سے ہمارے مسئلے حل ہو جاتے۔ پتہ چلا کہ دیہات سے گاؤں کوئی آیا ہے، گاؤں سے کوئی آیا ہے، پھر چپکے سے جا کر اس کو کہہ دیتے تھے کہ یہ ایڈا ٹیڑھا مسئلہ ہے، مجلس کے اندر تو پوچھ لینا۔ تو وہ بیچارہ سیدھا سیدھا دیہاتی ہوتا تھا، وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیتا تھا، تو حضور جواب دیتے تھے یا اس کے سوال پر قرآن کی آیتیں نازل ہو جاتی تھی۔ تو صحابہ کہتے تھے کہ دیہاتیوں سے ہمیں علم سیکھنے بہت ملا، ہم اس وجہ سے شرما دیتے کہ کبھی حضور پر بوجھ نہ پڑے، بھئی یہ چیز پوچھنے کی ہے۔ یہ ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناراض نہ ہو جائیں، اس لیے کہ ہم عقل رکھتے تھے، وہ دیہاتی عقل نہیں رکھتے تھے، ان کو جو کہو جا کر مجلس سے پوچھ لیتے تھے، اس سے ہمارا اچھا وہ سمجھے کہ نہیں سمجھے، اس لیے کہ ان کی اتنی زیادہ عقل تو ہے نہیں، لیکن ہم سب سمجھ جاتے تھے۔ کہ ایک دیہاتی کا قصہ بیان کرتا ہوں جو صحیح حدیثوں میں آتا ہے، مسلم میں بھی آتا ہے، بیہقی میں بھی آتا ہے، دوسری کتابوں میں آتا ہے، کہ ایک بڑے میاں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا علمنی خیرا، مجھے کوئی مختصر کوئی اچھی چیز سکھا دیجیے آپ، لمبی چوڑی نہ ہو کہ لمبا چوڑا وظیفہ کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں، بھول بھی جاتا ہوں بڑھاپے کی وجہ سے، مجھے مختصر چیز سکھا دیجیے کہ میں اسے پڑھتا رہوں، میں اسے چلتا رہوں۔ سب کے سامنے پوچھ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ حدیث میں نہیں ہے، وہ دوسری حدیثوں میں ہے۔ میں یہ حدیث جو بیان کر رہا ہوں بیہقی کی یا مسلم کی، اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا جملہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ یہ علمی چیز ہے، بعض مرتبہ آدمی اپنی طرف سے بڑھاتا ہے چیزیں، یہ مناسب نہیں۔ جتنا حضور نے کہا اتنا کہو اور اتنا کرو۔ چنانچہ آپ نے فرمایا قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جملہ کہا کرو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، اللہ اکبر کہو۔ بس اتنا کہا تو دیہاتی اس نے جو اپنے انگلیاں باندھ لی ہیں، بہت مضبوطی سے پکڑ لیا میں نے، اب میں جو ہے کبھی چھوڑنے کا نہیں اسے، اٹھتے بیٹھتے میں اسے پڑھتا رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، وہ دیہاتی روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ دیہاتی واپس آیا، اس کے واپس آنے پر حضور ہنس دیے کہ یہ کوئی خیر کو لے کر آ رہا ہے، ابھی گیا ابھی آیا،
بھائی ایک تو یہ کہ آدمی چلا جائے تو چلا جائے، لیکن یہ کہ گیا اور واپس آیا۔ آپ نے فرمایا خیر کیوں آئے؟ تو بڑے میاں نے کہا کہ حضرت سبحان اللہ یہ تو میرے اللہ کے لیے ہے، الحمدللہ یہ بھی میرے اللہ کے لیے، لا الہ الا اللہ یہ بھی میرے اللہ کے لیے، اللہ اکبر یہ بھی میرے اللہ کے لیے، میرے لیے کیا ہے؟ یہ سیدھا سادہ سوال کیا، فما لی یا رسول اللہ، پہ اللہ پاک وہ تو اللہ کے لیے ہے، تعریف اللہ کے لیے ہے، بڑائی اللہ کے لیے ہے، کوئی معبود نہیں ہے اللہ کا علاوہ، یہ اللہ کے لیے، میرے لیے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، سب بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا دیکھ اب حضور سمجھا رہے ہیں، کوئی بھی آپ کے پاس آئے تو ڈھنگ کی بات آدمی سمجھائے، بھلے گھر آ گیا ابھی مجھ سے چوک ہو گئی ہے تو آپ ڈھنگ کی بات سمجھائیے اسے، دھتکاریے مت، یہ نبیوں کا شیوا نہیں ہے، دائی کا یہ شیوا نہیں، وہ محبت کے ساتھ نرمی کے ساتھ دعوت کے کام میں سب سے بڑی جو باتیں ہیں وہ دو ہے، شفقت اور نصیحت، یہ ہر نبی میں یہ دو چیزیں ملیں گی، شفقت اور نصیحت، خیر خواہی، خیر خواہی نہیں ہوگی وہ آدمی دعوت کا کام نہیں کر سکتا، جس کے مزاج میں یعنی اکڑ پنا ہوگا یا مزاج کے اندر سختی ہوگی وہ آدمی دعوت کا کام نہیں کر سکتا، شفقت ہوگی نصیحت ہوگی، اسی لیے کہا انی لکم ناصح امین، انی انصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور اگر کسی سے کوئی سختی ہو بھی گئی تو اللہ کی طرف سے رہبری ہوگی اس کی، لیکن سامنے والا گنہگار ہے، کچھ پتہ نہیں کس وقت اللہ کی رحمت میں توجہ ہو جائے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون سی نیکی کی وجہ سے اللہ کی رحمت میں توجہ ہو جائے، کہاں سے کہاں آدمی کو پہنچا دے۔ تو بڑے میاں نے آ کر کہا کہ سبحان اللہ ھذا للہ، الحمدللہ ھذا لربی، اللہ اکبر ھذا لربی، لا الہ الا اللہ ھذا لربی، یہ تو میرے اللہ کے لیے، میرے لیے کیا؟ اچھا یہ چار جملے ہیں، یہ اگر آگے پیچھے ہو جائیں حرج کی بات نہیں ہے، پہلے الحمدللہ پڑھ لیا، بعد میں سبحان اللہ پڑھ لیا، پہلے اللہ اکبر پڑھ لیا، بعد میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہونے چاہیے چار، پانچواں اپنے جیب سے نہیں نکالنا، یہ حدیث میں حضور نے چار ہی باتیں بتائی ہیں، اور دوسری حدیث میں کہا کہ اگر یہ چیزیں جملے آگے پیچھے ہو جائیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ کہ یہ میرے رب کے لیے، الحمدللہ یہ بھی میرے رب کے لیے، لا الہ الا اللہ یہ بھی میرے اللہ کے لیے، اور اللہ اکبر یہ بھی میرے اللہ کے لیے، تو میرے لیے کیا؟ تو آپ نے کہا کہ سن، اب شفقت سے سمجھا رہے ہیں، جب تو کہے گا سبحان اللہ تو اللہ فوراً جواب دے گا سچ کہا تو نے، جب تو کہے گا الحمدللہ تو اللہ فوراً کہے گا تو نے سچ کہا، جب تو کہے گا اللہ اکبر اللہ فوراً کہے گا تو نے سچ کہا، جب تو کہے گا لا الہ الا اللہ اللہ فوراً کہے گا تو نے سچ کہا، پھر تو یہ جملہ کہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ فوراً جواب دے گا میں نے معاف کر دیا، تو کہ اللہم اہدنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جواب دیں گے میں نے ہدایت دے دی، تو کہے گا اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے روزی دے، اللہ فوراً جواب دیں گے کہ میں نے تجھے روزی دی، اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ تو جو مانگے گا اللہ خود جواب دیں گے، دیا 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 دیا۔ تو وہ صحابی جو تھے بڑے میاں وہ اپنی دونوں انگلیوں کو ایسا مضبوط سے پکڑ کے کہا بس اب میں نے پکڑ لیا اسے، اب چھوڑوں گا نہیں زندگی پر۔ تو یہ قصہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، میرے آپ کے لیے بھی ہے، قیامت تک کے آنے والے مومنین مومنات کے لیے ہے یہ ہدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ آدمی سے یقین کے ساتھ کہے
سبحان اللہ، اللہ جواب دے رہے ہیں تو نے سچ کہا۔ الحمدللہ، جو میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ، اللہ جواب دے رہے ہیں بھی تو نے سچ کہا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں تم نے سچ کہا۔ اللہ اکبر، اللہ کہہ رہے ہیں تم نے سچ کہا۔ اب میں جو دعا مانگوں گا اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اللہم اغفر لی، اللہ جواب دیں گے قد فعلت، دیا جاؤ۔ اللہم اہدنی، دیا۔ اللہم ارزقنی، دیا۔ تو حدیث میں ایک جملہ یہ آتا ہے اور قرآن میں ایک دعا آتی ہے جس کے ہر جملے پر اللہ کہتے ہیں دیا دیا دیا۔ قرآن شریف میں صرف ایک ہی دعا ہے کہ جس کے ہر جملے پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیا۔ قرآن میں کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ جس کے ہر جملے پر اللہ جواب دے رہے ہیں۔ قرآن تو دعاؤں سے بھرا ہوا ہے، لیکن اللہ جواب دے دے، یہ تو بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ خود جواب دے دے کہ ہاں میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا۔ ساری جو حدیثیں ملتی ہیں وہ ایک ہی دعا کے بارے میں ملتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری جو دعا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس کے ہر جملے پر اللہ جواب دیتے ہیں دیا دیا دیا، قبول کیا قبول کیا قبول کیا۔ سکھایا، اللہ نے بھی سکھایا، نبی نے بھی سکھایا، یہ مانگو، مانگنے کا طریقہ بتایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کا طریقہ بتایا۔ اچھا، یہ روایت تو بڑے میاں کی ہے جو میں نے سنائی۔ سبحان اللہ، اللہ کہیں گے سچ کہا۔ الحمدللہ، اللہ کہیں گے سچ کہا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کہیں گے سچ کہا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کہیں گے سچ کہا۔ اس کے بعد جو دعا مانگو اللہ کہیں گے میں نے دیا، میں نے دیا۔ یہ تو بڑے میاں کی حدیث ہے۔ ایک بڑھیا ہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ دوسری حدیث بیان کر رہا ہوں۔ گویا کہ 3 حدیثیں آج میں آپ کو سکھا رہا ہوں۔ قرآن کی دعا جو میں نے بتا دی، دوسرا بڑے میاں کا والا قصہ سبحان اللہ والا یہ بتا دیا۔ اب یہ تیسرا بڑھیا کا بتا رہا ہوں۔ وہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضرت بوڑھی ہو چکی ہوں، بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا اور اعضاء بھی کمزور ہو گئے، کمر بھی جھکنے والی بن گئی، اب بہت کمزور ہو گئی ہوں، کوئی چیز مجھے ایسی سکھا دیں میں پڑھتی رہوں، چلتی رہوں۔ آپ نے فرمایا 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ، 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھ، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ۔ اس کے بعد تو جو مانگے گی اللہ تجھے دے دے گا، جا۔ تو بڑھیا کو 10 مرتبہ بتایا اور بڑے میاں کو 1 مرتبہ بتایا۔ تو اسے اپنے معمول میں لاؤ۔ صحیح صحیح حدیثیں، ان حدیثوں کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، یقین کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تجربے کے لیے نہیں ہوتی، کہ اللہ کے نبی کی بات تجربے کے لیے یہ کرنا، اللہ کے نبی کے بعد یقین کے ساتھ، اللہ کی بات یقین کے ساتھ۔ جو یقین کے راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ آدمی اللہ کے ساتھ ٹرائی کا معاملہ نہ کرے، نبی کی باتوں پر ٹرائی کا معاملہ نہ کرے۔ ذرا مولوی صاحب نے بتایا، حدیث بھی بتائی، حوالہ بھی دے دیا، لاؤ ٹرائی کریں۔ وہ ٹرائی کرنے والا ٹرائی میں رہ جاتا ہے۔ چپکے سے آدمی تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے معاملہ کرے، چپکے سے، اور معاملہ ایسا کرے کہ اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن دل یقینی طور پر اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، یہ شرط ہے۔ زبان جمع خرچ نہیں۔ آج ہمارے ہاں زبان جمع یعنی باتیں سنتے ہیں، باتیں سننے کے بعد عمل بھی کرتے ہیں، لیکن یقین کے ساتھ نہیں، یہاں گڑبڑ ہوتی ہے۔ ہاں حدیث ہے، ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے نہیں، بہت بڑے آدمی نے یہ بات بتائی ہے اور دل میں سچائی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہر حال میں معاف کر دے گا۔ حسن بصری کے زمانے میں ایک نوجوان تھا،
ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کی اولاد جو ہے ایک ہی لڑکا تھا، ماں تھی، ماں جوان تھی، بیوی کے بیوہ ہو گئی، اس نے جو ہے شادی نہیں کی بچے کی تربیت کی وجہ سے۔ بھی میرے شوہر نے مال بہت چھوڑا ہے، بچہ چھوٹا ہے، اور میں شادی کروں گی تو بچی کی تربیت کا کیا ہوگا؟ حدیث شریف میں آتا ہے حشر کے میدان میں کچھ عورتیں، کچھ لڑکیاں حضور کے ساتھ ٹچ کر کے جنت میں جائے گی۔ جب حضور جنت میں جا رہے ہوں گے تو وہ دائیں بائیں سے بھاگی بھاگی آ کر حضور سے مس کرنے کا جملہ آتا ہے، مس یعنی ٹچ کرنا، ٹچ کر کے حضور کا آپ حضور فرمائیں گے مہلن من تم کون ہو؟ تم کون ہو میرے ساتھ جنت میں جا رہی ہو؟ تم کون ہو؟ تو کہیں گے اما عرفتنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ نے ہمیں نہیں پہچانا۔ میں نے کہا نہیں میں نے نہیں پہچانا، کہ ہم وہ جوان بیوائیں ہیں، ہم وہ جوان مطلقائیں ہیں کہ شوہر سے الگ ہو گئی تھی، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان بچوں کی تربیت کے خاطر ہم نے دوسرے نکاح نہیں کیے تھے۔ حضور فرمائیں گے وہ سارے میرے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ کہ ہم وہ جوان بیوائیں ہیں، جوان بچیاں ہیں، طلاقیں ہو گئی، بچے پیدا ہو گئے، شوہر مر گیا، وہ ساری کی ساری میرے ساتھ جنت میں جائیں گی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ یہ فضیلت بیان کی۔ ہاں بچہ اس قابل ہو جاوے، بچی اس قابل ہو جاوے، اپنے پاؤں پر اب کھڑے ہو گئے، اپنا دیکھنے لگے، پھر آدمی شادی کرے، عورت شادی کرے، اور اگر بچے اگر بچپنا ہے شادی کرے تو بھی گناہ تو ہے ہی نہیں، زندگی تو گزارنی ہے اس کو۔ لیکن فضیلت یہ بیان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو وہ نوجوان، وہ بچہ تھا، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں جوان تھی، یہ بچہ تھا، لیکن ماں نے دوسرا نکاح نہیں کیا بچے کی تربیت کے خاطر۔ مال بہت تھا، حسن بصری کا زمانہ، جب مال و منال آتا ہے تو آدمی شراب اور شباب میں مبتلا ہو جاتا ہے، تربیت نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا، ہم ہمارے بچوں کی تربیت نہیں کرتے ہیں۔ پرندے جو ہے نا، پرندے یہ اپنے بچوں کا گھونسلہ نہیں بناتے ہیں، ان کو اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ کتابوں میں دیکھو، تجربہ کرو، پرندہ کبھی اپنے بچے کے لیے گھونسلہ نہیں بنائے گا، ان کو اڑنا سکھائے گا، تیرنا، مچھلیاں تیرنا سکھائے گی۔ یہ پرندے جو ہے یہ گھونسلہ نہیں بنائیں گے، اپنے لیے بنائیں گے لیکن بچوں کے لیے نہیں، ان کی تربیت کریں گے، اڑو، دوڑو، بھاگو۔ آج ہم بچوں کے لیے گھونسلہ بناتے ہیں، تربیت نہیں کرتے، پرندے سے بھی گئے گزرے بن گئے۔ بچوں کی تربیت یہ بہت ضروری ہے، تعلیم، تربیت، اس کے لیے جو سختیاں کرنی پڑے وہ کرو محبتوں کے ساتھ۔ دیکھو کتابوں میں لکھا ہے کہ پرندہ کبھی بھی اپنے بچوں کے لیے گھونسلہ نہیں بناتا، وہ ان کی تربیت کرتا ہے، ان کو اڑنا سکھانا، یہ کرنا، باہر سلائے گا، یہ کرے گا، تو بچہ جو ہے خود بڑا ہو کر اپنا گھونسلہ خود بنا لیتا ہے۔ یہ بچہ تھا، شراب میں جب جوان ہوا تو شراب، لڑکیاں، ہر دن نئے برتن کی ضرورت ہوتی تھی۔ یہ برتن سے تعبیر فقہا کرتے ہیں کہ نئی نئی لڑکی یعنی نیا نیا برتن، کہ ہر دن اس کے نیا برتن چاہیے، ہر دن نئی ماڈل چاہیے۔ ماں بڑے پریشان ہوتے ہوتے ماں نے حسن بصری کے پاس لے گئی اس کو، نے کہا حضرت کچھ توجہ کریں۔ حسن بصری نے بہت سمجھایا، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ، ارے بیٹا زندگی ایسے نہیں گزارتے، کب تک دوڑو گے آپ، کب تک دوڑو گے بتاؤ؟ لیکن وہ مانا نہیں، یہاں تک کہ بیمار ہو گیا، گھر پہ آ کر پڑ گیا، اعضاء کمزور ہو گئے، بالکل اب جو ہے اسے موت دکھائی دینے لگی، اور بوڑھا تو نہیں ہوا تھا تو جوان، لیکن بیماری نے گھیر لیا۔ اب ماں کے پاس آیا، ماں سے کہا کہ امی میں بس میری طبیعت تو ٹھیک ہو گئی، میری دو وصیتیں ہیں، ایک تو ہے کہ میرے جنازے کی نماز حسن بصری پڑھاویں، دوسری وصیت یہ کہ امی جان حسن بصری کو کہیں وہ آویں، مجھے توبہ کراویں۔
میں کتنی مرتبہ تم مجھے لے گئی، میں نے توبہ نہیں کی، اب یہ 2 کام میرے کر دیجیے آپ۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے۔ حسن بصری کے پاس گئی روتی ہوئی، یہ درس قرآن میں مشغول تھے، قرآن شریف کا درس دینا تھا، تو فقہاء علماء بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنا تیاری کر رہے تھے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے بھی کیوں آئی ہو؟ حسن بصری نے پوچھا۔ حضرت یہ بات ہے۔ حسن بصری نے کہا کہ دیکھ، اس کا جنازہ میں نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ زندگی میں کبھی بھی میں نے اس کو مسجد میں نہیں دیکھا ہے، اور میرے مذہب میں ہے، حسن بصری کا مذہب تھا کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ تو میرے نزدیک کافر ہے، میں اس کا جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا، زندگی میں کبھی آیا ہی نہیں۔ اور دوسرا، میں توبہ کرانے کے لیے نہیں آؤں گا، کئی مرتبہ سمجھا چکا ہوں، مانتا تو ہے نہیں۔ ماں پر بوجھ پڑا، ماں روتی ہوئی آ گئی۔ اماں کیا ہوا؟ یہ کبھی حسن بصری نے جواب دیا، تیرا جنازہ نہیں پڑھیں گے وہ، تو نے کبھی نماز نہیں پڑھی اور تجھے توبہ کرانے کے لیے بھی نہیں آئیں گے، اور مایوس ہو گئے ہیں تجھ سے۔ حسن بصری اتنا بڑا آدمی، کبار تابعین، بڑے لوگوں میں حسن بصری، اونچے لوگوں میں۔ امہات المومنین نے ان کی تربیت کی کتابوں میں لکھا ہے۔ جب مراہق ہوئے، بالغ خود کہتے تھے، میں جب بلوغ کے قریب ہوا تو ماؤں کے کمرے میں جا کر میں لیٹ جاتا تھا، میں یہ اس اعتبار سے لیٹتا تھا کہ حضور یہاں لیٹے ہیں تاکہ وہ انوارات مجھے ملیں۔ یہ حسن بصری۔ بچے پر بوجھ پڑا، بچے نے کہا اچھا اماں میرے 2 نصیحتیں ہیں، وہ یہ جب میں مر جاؤں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا، کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے ان کو عذاب نہ ہو، کہ مجھ کو تو عذاب ہوگا، کہیں ان کو عذاب نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ تمہارے جو اوڑھنی ہے، اس اوڑھنیوں کو میرے گردن میں ڈالنا اور گردن میں ڈال کر گھسیٹ کر مجھے لے جانا، اس لیے کہ کتے جیسے میری زندگی گزری ہے، اور کتا جب مرتا ہے تو گھسیٹا جاتا ہے، مجھے بھی گھسیٹ کے لے جانا۔ اچھا بیٹا تجھے قبرستان میں دفن نہ کرے تو کہاں کروں دفن؟ یہ کہ بنگلہ بہت بڑا ہے، بنگلے کے کسی کونے میں دفن کر دینا، وہاں دفن مت کرنا۔ اور اپنا سر زمین پہ ڈال دیا، کہنے لگا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ لوگوں نے دھکا دے دیا ہے، حسن بصری نے بھی دھکا دے دیا، سب نے دھکا دیا، لیکن تو مجھے دھکا نہ دے، مجھے یقین ہے تو مجھے معاف کرے گا، تو مجھے معاف کرے گا۔ 2-3 دن کے بعد اس لڑکے کا اسی حال میں انتقال ہو گیا۔ جہاں یہاں انتقال ہوا اور وہاں دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، ماں نے کہا میں یدق الباب، دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ کہا انا حسن بصری، میں حسن بصری ہوں، دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں۔ ماں خوش ہو گئی، حسن بصری میرے دروازے پر۔ دروازہ کھولا، حضرت کیسے آپ آئے؟ بولے میں درس قرآن میں مشغول تھا، معمولی سے مجھے غنودگی آئی، تھوڑی سی جھپکی لگی تو کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اے حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے کہ میرے ولی کا جنازہ نہیں پڑھتا؟ تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ولی کا جنازہ نہیں پڑھتا؟ میں نے اس کو معاف کر دیا، جا جنازہ پڑھ۔ بھاگا بھاگا آیا، حسن بصری آئے، غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، اور مجھے دفن بھی کیا، جنازے کی نماز بھی پڑھائی۔ کتابوں میں لکھا ہے کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس قبرستان میں جتنے مرحوم تھے، اس لڑکے کی وجہ سے اللہ نے سب کو معاف کر دیا۔ تو کریم ہے، کس وقت میں اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے، اس لیے آدمی مایوس نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا رہے۔ چوپ ہو گئی، ہوتی ہے چوپ، یہ بات نہیں ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم شیطان نہیں ہے جو توبہ نہ کریں، شیطان نے توبہ نہیں کی تھی، اور ہم فرشتے نہیں ہیں جو گناہ نہ کریں، فرشتے سے گناہ نہیں ہوتا، ہم سے گناہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے رستہ بھی بتایا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، میں غفار ہوں اس کے لیے جو توبہ کر لے، اچھا اعمال کر لے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کوئی آدمی گناہ کر لے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ کو معاف کرنے والا پائے گا۔ 4 جملے یاد رکھنا، 4 نام اللہ کے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ہادی۔
یہ 4 نام یاد رکھنا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آگے۔ یہ 3 ناموں میں بہت بڑی معرفت ہے، اسی لیے اللہ بسم اللہ کے ساتھ اسے لائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالانکہ بسم الغنی بھی لا سکتے تھے، بسم المغنی بھی لا سکتے تھے، بسم الوہاب بھی لا سکتے تھے، لیکن نہیں، یہ 3 نام لائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یا اللہ، کبھی انشاءاللہ سناؤں گا کہ یہ 3 نام کیوں لائے ہیں، تفصیل ہے اس کی، کہ ان 3 ناموں میں بہت بڑا خزانہ ہے، اس لیے بسم اللہ کے ساتھ اس کو ملا دیا، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملا دیا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ہادی، یہ 4 نام پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے آدمی دعا مانگے چپ کے، جس کے لیے مانگے، خود کی اگر کسی کی لت لگی ہے، یہ 4 نام پڑھ کر اللہ سے کہے اے اللہ میری عادت چھوڑا دے، اے اللہ میری عادت چھوڑا دے۔ تو فقہاء اور علماء نے لکھا ہے کہ ان 4 ناموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ضرور اس کے یہ عادت چھوڑا دے گا۔ زنا کی عادت ہو، شراب کی عادت ہو، غیبت کی عادت ہو، جھوٹ کی عادت ہو، سختی کی عادت ہو، حرام مال کی عادت ہو، اللہ تعالیٰ چھوڑا دے گا۔ یہ 4 نام یاد رکھنا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ہادی۔ 3 نام تو یاد رہیں گے آپ کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ تو سب جانتے ہیں، یہ ہادی اور بڑھا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے، اور نیکیوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکیوں کے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔